नाज़रीन, मिस्र के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एक ऑल आउट वॉर रीजन में छिड़ने के इस वक्त हाईएस्ट लेवल के खतरात हैं, और साथ ही इजरायली मीडिया ने कहा है कि ईरान पार्टिसिपेट कर सकता है अगर इजराइल की जानिब से हिजबुल्लाह पर अटैक किया जाता है और एक बड़े स्केल की जंग छिड़ जाती है तो उसमें ईरान भी बराह रास्त जो है वो शामिल हो सकता है, क्योंकि ईरान ये जानता है कि जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग है वो अल्टीमेटली ईरान के खिलाफ जंग है। तो ईरान फिर पहले ये वेट नहीं करेगा कि हिजबुल्लाह जब वो कमजोर हो जाए, तो ईरान जो है वो इस बार बराह रास्त भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और दूसरी तरफ इजराइल जो है वो यमन से भी हमले की इस वक्त उसको खतरा महसूस कर रहा है, और यमन के खिलाफ भी इजराइल ने अपना एयर डिफेंस अलर्ट किया हुआ है, किसी भी वक्त यमन से भी अटैक हो सकता है। और याद रखें कि जो यमन में उनके आर्मी चीफ को असैसिनेट किया गया था तो यमन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो ये एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, यमन और ईरान जो है वो एक स्ट्रेटेजिक विजडम के तहत यानी कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। जैसे हिजबुल्लाह ने एक साल तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमास अभी तक जब रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, यमन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो पीछे एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है। तो अब अगर एक पर हमला होगा तो तमाम तरफ से जवाबी अटैक्स आ सकते हैं, क्योंकि यमन पर जो असैसिनेशन हुई है उसका जवाब नहीं आया, हिजबुल्लाह पर जो असैसिनेशन की गई है उसका भी जवाब नहीं आया, और गजा में मुसलसल जो वायलेशंस जारी हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो अमेरिकन एनवॉय हैं टॉम बैरक, जिन्होंने लेबनान को धमकाया, और इस वक्त जो लेबनान की सूरत हाल वो इस नहज पर पहुंची है, वो इस वक्त इराक पहुंचे हैं और इराक के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई है। कुछ हफ्ते कबल जो है वो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने इराक को वार्न किया कि अमेरिका और इजराइल जब वो लार्ज स्केल अटैक्स मिडिल ईस्ट में शुरू करने जा रहे हैं और इराक की जो रेजिस्टेंस है वो उसमें दखल अंदाजी ना करें। और इसके अलावा नेतन्याहू ने भी इराक को धमकाया है, फिर इजराइल के जो जेट्स हैं वो भी इराक के अंदर दाखिल हुए हैं। तो अब वो शख्सियत जो यानी काम ही इजराइल के लिए कर रही है और उसका बुनियादी काम ही ये है कि रेजिस्टेंस को डिसआर्म करना है, तो अब वो इराक वो एनवॉय पहुंचे हैं और वहां पर जा रहे कि इराकी रेजिस्टेंस को अब डिसआर्म करने के लिए ये सारा प्लान बनाया जा रहा है। यानी एक नया फ्रंट वहां पर खोलने की भी जस्टिफिकेशन कि हम तो देखें इनको वार्न कर रहे हैं और इनको एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं। जैसे लेबनान के हवाले से एक मुकम्मल उनकी एक डिप्लोमेटिक कवर है कि हमने इनको डिसआर्मामेंट का टाइम दिया हुआ है, तो वहां पर भी सूरत हाल खराब हो रही है। अच्छा, इसी दरमियान लैटिन अमेरिका के अंदर जो जंगें हैं, जो सूरत हाल है, और हमने हमेशा इसको कनेक्ट किया है मिडिल ईस्ट के साथ, और एक ओवरऑल जो ग्लोबल एक बड़ी गेम जारी है। तो आज आप देखिए कि इजराइल ने लैटिन अमेरिका में बराह रास्त मुदाखलत उसकी खुलकर जब सामने आ रही है, तो इससे ये बात साबित हो रही है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है और मिडिल ईस्ट के वाकयात एक दूसरे के साथ जो वो कनेक्टेड हैं। और वैसे भी वेनेजुएला जो है वो उसका सबसे बड़ा कसूर ये है क्योंकि वो फलस्तीनियों के साथ खड़ा है, तो उसका वन ऑफ द आप कह लें कि कसूर ये भी है। अच्छा, ग्लोबल लेवल के ऊपर भी जो एस्केलेशन है वो उसमें इजाफा हो रहा है। अब नेटो क्या स्टेटमेंट जारी कर रहा है? नेटो ये कह रहा है कि हम रशिया में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। यानी ये तो फिर सीधी सीधी आलमी जंग छेड़ने वाली बात है, जिस पर रशिया ने कुछ ऐसा ही रद्देमल दिया है कि यानी मतलब उन्होंने कहा कि इररिस्पॉन्सिबल ये स्टेटमेंट्स हैं, मतलब इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब नेटो जो है वो न्यूक्लियर आर्म रशिया के ऊपर अटैक करेगा। अभी तक तो उसकी जरूरत ये भी नहीं हुई कि वो यूक्रेन के अंदर अपनी फौजें बराह रास्त भेज सके, तो लेकिन नेटो अब ये इस नहज के ऊपर जब वो आ गया है और वो कह रहा है कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जब वो वहां पर कर सकते हैं। और दूसरा, जो पाइपलाइंस के ऊपर अटैक्स है, जो टैंकर्स के ऊपर अटैक्स हैं, अब टर्की में हंगामी मीटिंग हो रही है आज, और रशिया और टर्की का आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है इस हवाले से, क्योंकि देखें ना, टर्किश वाटर के बिल्कुल करीब ये अटैक हुआ है, और अगर ये जंगबंदी नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के मजीद हमले जब होने जा रहे हैं, और जो पाइपलाइंस अंडर अटैक आएंगी उससे उन मुल्कों की इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। जैसे जर्मनी की तरफ आने वाली जो पाइपलाइन है वो यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय की थी, तो आज आप देखिए कि जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो कितनी तेजी के साथ डैमेज हो रही है, सिर्फ उस एक पाइपलाइन का उसमें बहुत किरदार है। तो इसलिए अब कजाकिस्तान का वन ऑफ द टर्मिनल है पाइपलाइन का, उस पर अटैक हुआ है। तो यानी यह मामला सिर्फ यूक्रेन और रशिया तक नहीं रहेगा, बल्कि इसके साथ बराह रास्त भी दूसरों की पाइपलाइन और ऑयल टैंकर इनके ऊपर अटैक जब होंगे। अब वो ऑयल टैंकर्स भी तो किसी मुल्क के लिए जा ही रहे हैं ना भाई, ऑयल रशिया की तरफ तो नहीं जा रहा ना, रशिया से जा रहा है तो किसी मुल्क की तरफ तो जा रहा है, तो उस मुल्क के ऊपर तो ये बराह रास्त काइंड ऑफ अटैक हुआ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके सामने यूनान से बड़ी गैर मामूली खबर रखने जा रहा हूं। हम पिछले कई महीनों से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूनान और इजराइल में एक अलायंस बन रहा है, और ये जो टर्की इस वक्त अपने आप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहा है, बड़ा खुलकर इजराइल के खिलाफ आ रहा है। ज़ाहिर फलस्तीनियों के साथ टर्की की एक सपोर्ट है हमेशा से, लेकिन अब एक बहुत बड़ी वजह यूनान, साइप्रस और शाम ये भी हैं। तो यूनान का मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टर्की के लिए, क्योंकि टर्की और यूनान के बॉर्डर इश्यूज हैं और आइलैंड्स के ऊपर इश्यूज हैं, तो इनकी जंग जो समझ लें आप होते होते रह गई। और अभी ये जो टर्की को जेट्स यूरोप ने दिए हैं वो यूनान नहीं चाह रहा था कि दिए जाएं, लेकिन यूरोप की अपनी जरूरत है तो उसने यूनान को बाईपास करते हुए, तो इजराइल जो है वो इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए यूनान को असला सप्लाई कर रहा है। तो आज यूनान के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कुछ देर पहले कि वो मेजर शिफ्ट अपनी नेशनल पॉलिसी में लेकर आ रहे हैं,
اور وہ ملٹرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور جتنے بھی ان کے آئلینڈز ہیں ان پر وہ میزائل ڈپلائے کرنے جا رہے ہیں. یعنی کس کے خلاف میزائل؟ ٹرکی کے خلاف. تو یہ ایک بہت بڑی اسکیلیشن جب ہوئی ہے. گریس آرمز ایجین آئلینڈز تھریٹنز ٹرکی, یہ ٹرکش میڈیا لکھ رہا ہے. مطلب یونان کا پھڈا جو ہے وہ ٹرکی سے ہے, بارڈر ایشوز ہیں, اور ابھی جو ہے وہ 2021-22 میں بہت زیادہ اسکیلیشن تھی کہ کہیں جنگ ہی نہ ہو جائے, یہاں تک جب وہ اسکیلیشن چلی گئی تھی. تو اب یہ براہ راست یعنی ہر اس کے اوپر میزائل ڈپلائے کیے جا رہے ہیں اور ٹرکی کے خلاف ڈپلائے ہو رہے ہیں, اور پیچھے یعنی جو سپورٹ کر رہا ہے وہ اسرائیل ہے. وی ول کلوز آف دا ایجین ود میزائلز, ہر اس آئلینڈ کے اوپر ہم میزائل جو ڈپلائے کریں گے. ایسکیلیٹنگ ٹینشنز ونس اگین, رپورٹنگ دیٹ گریس انٹینڈز ٹو ڈپلائے میزائلز اکراس ہنڈریڈز آف آئلینڈز اینڈ آئلینڈز ان دا ایجین سی. ہنڈریڈز آف آئلینڈز کے اوپر جو میزائل وہ ڈپلائے کرنے جا رہے ہیں. گریس پریزیڈنٹ نیو ڈیٹرنس ڈاکٹرائن, آج انہوں نے بالکل ایک نئی پالیسی جب وہ متعارف کروا دی ہے. سو گریک کے ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میجر شفٹ آ رہا ہے ہماری ڈیفنس اسٹریٹجی کے اندر. ہمارے بہت سارے نئے پلانز ہیں وہ ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, جس میں موبائل میزائل سسٹم اکراس ہنڈریڈز آف آئلینڈز یہ سارے ڈپلائے ہوں گے. تو یہ یعنی ٹرکی کے لیے نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اس میڈیٹرینین سی میں, اور یہ سائپرس اور یونان, اور جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے لیبنیز گورنمنٹ نے سائپرس کے ساتھ جو میری ٹائم جو ایگریمنٹ کیا اس کو ٹرکی نے ریجیکٹ کیا ہے, کنڈیم کیا ہے. تو ادھر دیکھیں بلیک سی میں یوکرین نے اٹیک کیا ان کے واٹرز کے قریب, ادھر اب یہ میزائل جو ہے ڈپلائے ہونے جا رہے ہیں. سائپرس جو ہے اس کی ملٹرائزیشن بڑھ رہی ہے, تو اب ٹرکی کو بھی جواب اس میں دینا ہوگا. تو یہ یعنی کہ ٹرکی کی نیشنل سیکورٹی کے لیے سب سے سینسٹیو ایشوز ہیں, اس لیے یہ جو ٹرکی کے فارن منسٹر جو ایران پہنچے یہ بہت ہی غیر معمولی ہے. تو اب ان کو پہلے جو فریم ورک تھا کہ ایران خطرہ ہے, بھائی ایران کی طرف سے خطرہ ہے. ایون اب ٹرکی کو تمام طرح سے تو اسرائیل گھیر رہا ہے, اور مصر کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت اسرائیل سے ہے, باقیوں کو بھی. تو یعنی یہ وہ پالیسی ہے جو پش کرے گی ٹرکی کو خاص طور پر. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, عرب کنٹریز کے کمپیریزن میں ٹرکی ابھی بھی آگے ہے جس نے اسرائیل کے خلاف زیادہ اقدامات اٹھائے ہیں. ایئر سپیس بند کی ہے, اپنی بندرگاہیں بند کی ہیں, تجارت بند کی ہے. کسی عرب کنٹری نے ابھی تک یہ نہیں کیا, ایئر سپیس تجارت یہ سارا ابھی تک انہوں نے بند نہیں کیا ہے. تو ٹرکی پہلے بھی آگے ہے اسرائیل کے خلاف اقدامات میں, تو اب وہ مزید آگے بڑھے گا, اور پھر باقیوں کو بھی آگے بڑھنا ہوگا. اگر ٹرکی آگے بڑھ رہا ہے, ایران آگے بڑھ رہا ہے, تو ان کو بھی آگے بڑھنا ہوگا. اچھا, اب مصر کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ آل آؤٹ وار کا خطرہ اس وقت سب سے زیادہ پایا جا رہا ہے. وی ہیو ریپیٹڈلی وارنڈ اگینسٹ دا ریجن سلائڈنگ انٹو ا فل اسکیل وار. ماضی میں بھی جب حزب اللہ کی جنگ ہو رہی ہے, ایران کی جنگ ہو رہی ہے, اور مسلسل غزہ میں اور ویسٹ بینک کے اندر جو کاروائیاں جو یمن, تو ریجن آلریڈی ایک آل آؤٹ وار اس کے دہانے پر کھڑا رہا ہے. تو اب جو اسرائیل کی کاروائیاں ہیں ایک بار پھر ہم آل آؤٹ وار کے دہانے پر آ گئے ہیں. ایجپٹ ہیز ریپیٹڈلی اینڈ انسسٹنٹلی وارنڈ اگینسٹ دا ریجن سلائڈنگ انٹو ا کمپریہنسو وار. یعنی ایک جنگ نہیں, کسی ایک ملک کے ساتھ جنگ نہیں, کمپریہنسو وار, سب جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں. دیٹ ڈریگز دا ورلڈ انٹو این ان نون فیٹ, جس کے اثرات صرف ریجن پر نہیں ہوں گے بلکہ پوری دنیا پر ہوں گے. جیسے یوکرین جنگ کے اثرات پوری دنیا پر ہوئے ہیں, دنیا کی اکانومیز تباہ ہوئی ہیں یوکرین جنگ کی وجہ سے. یورپین اکانومیز آپ دیکھیں متاثر ہوئی ہیں, یورپین اکانومیز سے دنیا کی اکانومیز متاثر ہوئی ہیں. تو مڈل ایسٹ کی اگر یہ جنگ چھڑتی ہے جس کے خطرات پچھلے 2 سالوں میں مسلسل رہے ہیں, اور ایران کی جو جنگ تھی وہ بھی آپ دیکھیں ایک ریجنل وار ایک طرح سے نہیں تھی, اس میں حزب اللہ بھی شامل نہیں ہوئی, پھر وہ ایک ابھی بھی ایک لمیٹڈ وار تھی, مطلب کائنڈ آف اسٹریٹ آف ہرمز اس میں بند نہیں ہوا. ایران نے اپنی ساری کیپیبلٹیز استعمال نہیں کی. ہاں, اسرائیل نے اپنی سارے ریسورسز, اپنی کیپیبلٹیز, انٹیلیجنس, اپنے جدید ترین طیارے, سارا کچھ استعمال کیا. لیکن ایران جو ہے اس کے ابھی اتحادی اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے, اور ایران کی نیوی ابھی اس میں شامل نہیں ہوئی. ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز پر کوئی اقدام نہیں اٹھایا, تو وہ تو فی الحال اس نے صرف جواب ہی دیا ہے, اور بعد میں سیز فائر ہو گیا. تو یہ ایک ایسی انکنٹرولبل وار ہوگی. اور آپ دیکھیں جو نیتنیاہو نے جو معافی کی درخواست کی ہے اس میں اس نے یہی لکھا ہوا ہے کہ مڈل ایسٹ بہت ہی غیر معمولی جو ڈیولپمنٹس ہے وہ ہونے جا رہی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. اچھا, تو یہ ایک صورتحال ہے. اس کے ساتھ اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران براہ راست شامل ہو جائے گا اگر حزب اللہ کے اوپر جنگ چھڑ جاتی, جو کہ چھڑنے جا رہی. پوپ کا سمجھ لیں کہ 24 گھنٹوں کا وزٹ رہ گیا ہے, اس کے بعد وہ فلائی کر جائیں گے. تو اس کے بعد ایک میجر ایسکیلیشن جو وہ سڈنلی ہوگی. تو ایران میں ٹیک دا انیشیٹو اینڈ کیری آؤٹ ریٹیلیٹری آپریشنز انسٹیڈ آف حزب اللہ. حزب اللہ پر حملے کے جواب میں ایران سے ریئیکشن آ سکتا ہے. براہ راست ایران جب حملہ کر سکتا ہے, جو پچھلی جنگ میں ایران نے اٹیک نہیں کیا تھا, حزب اللہ کے ساتھ جو جنگ جاری تھی اس میں ایران شامل نہیں ہوا تھا, اس بار جب وہ ہو سکتا ہے. اور حزب اللہ نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم بالکل جنگ نہیں چاہتے اسرائیل سے, لیکن یہ جو جنگ ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے, وی ول بی پریزنٹ آن بیٹل فیلڈ اف اٹ امپوزڈ آن اس. تو پھر ہم بھرپور انداز میں میدان جنگ میں موجود ہوں گے اگر یہ جنگ ہمارے اوپر بہرحال مسلط کی جا رہی ہے.
ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن بہرحال مسلط کی جا رہی ہے، تو پھر ہم بھرپور انداز کے اندر میدان جنگ میں اسرائیل کا سامنا کریں گے۔ اچھا، پھر ساتھ اسرائیل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یمن سے بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں نا، چیزیں بالکل دہانے پر کھڑی ہیں، اور ادھر مصر کہہ رہا ہے کہ آل آؤٹ وار کا خطرہ ہے۔ پریپریشن فار ا ہوتی ریٹیلیٹری رسپانس ان اسرائیل، تو انصار اللہ بھی تو انتظار کر رہے ہیں نا، تو انصار اللہ سے بھی کسی بھی وقت جب اٹیک ہو سکتا ہے۔ اور وہاں پر جو عراق کا فرنٹ ہے، عراق بہت سینسٹیو معاملہ ہے، عراق کا جو فرنٹ ہے وہ کسی بھی وقت کھل سکتا ہے۔ ٹام بیرک جو ہے وہ اس وقت عراق پہنچا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے لیبنان کا کرائسس آ کر بڑھایا ہے اور لیبنان کو بالکل جنگ کی طرف دھکیلا ہے، اور اس نے بہت زیادہ جو امریکن گرین لائٹ ہے وہ دلوانے میں اسرائیل کے لیے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس کا نام ایپسٹین فائل میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا زائنسٹ ہے۔ اب عراق میں یہ پہنچا ہوا، عراق میں اس کا جانا مطلب یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ جہاں جہاں گیا وہاں جنگ ہی ہوئی ہے اور اسرائیل وہاں پر گھسا ہے۔ تو ٹام بیرک کنفرمڈ ان ا میسج ٹو عراق کہ اسرائیل کے جو آپریشن ہے وہ لیبنان میں جاری رہیں گے جب تک حزب اللہ ڈسارم نہیں ہو جاتی، اور ساتھ جو عراق کی ریزسٹنس ہے اس کو بھی ڈسارم ہونا چاہیے، اور لیبنان میں آپریشن جاری رہیں گے۔ یہ عراق کو جا کر بتا رہا ہے۔ اب یہ عراق کو جا کر کیوں بتا رہا ہے؟ لیبنان میں آپریشن جاری رہیں گے، عراق کو جا کر کیوں بتا رہا ہے؟ کیوں بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ساری جو ریزسٹنس ہے اس کو ہم ڈسارم کر رہے ہیں۔ یعنی ایک ڈپلومیٹ جو ہے وہ براہ راست پہلے لیبنان میں جا کر دھمکیاں لگا رہا ہے، پھر شام کو دھمکیاں لگا رہا ہے، پھر اب جا کر عراق کو دھمکیاں لگا رہا ہے، اور ہے ایک ڈپلومیٹ۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جو اس وقت امریکن ایڈمنسٹریشن ہے اس کے جو مڈل ایسٹ میں ساری جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سارے سب سے بڑے زائنسٹ، امریکن ایمبیسڈر ٹو اسرائیل دیکھ لیں، یہ والا انوائے دیکھ لیں، پھر ابھی جو 2 روز قبل امریکہ نے اپنا انوائے ٹو لیبنان بھیجا ہے، کیونکہ یہ ٹام بیرک جو ہے یہ سیریا کا انوائے ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ظاہر ہے کہ لیبنان میں دھمکیاں لگاتا ہے۔ تو ابھی لیبنان کا انوائے جو بھیجا ہے امریکہ نے، اس نے سب سے پہلے آتے ہوئے کیا کہا کہ اسرائیل کو جو صحیح لگے گا وہ کرے گا، اور اسرائیل کو امریکہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ جو لیٹن امریکہ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کا تعلق مڈل ایسٹ کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ہی جنگ ہے جس کے سارے مختلف جو تھیٹرز ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے، اسرائیل نے لیٹن امریکہ میں کاروائیاں شروع کر دی ہیں، اور اس کو نام دیا ہے آئزک اکارڈ۔ جیسے یہاں پر ابراہم اکارڈ ہے عربز کے ساتھ، تو ادھر انہوں نے نام دیا ہے آئزک اکارڈ، جو لیٹن امریکن نیشنز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کے لیے۔ اسرائیل پش ٹو گین گراؤنڈ ان لیٹن امریکہ۔ اچھا، جو بیکلیش آ رہا ہے اس پورے کانٹیننٹ سے، لیٹن امریکہ سے، غزہ جنگ کی وجہ سے، اور اکراس دا لیٹن امریکہ، یعنی ان سب کی سپورٹ جب فلسطین کے ساتھ ہے، تو اسرائیل نے لانچ کیا ہے آئزک اکارڈ۔ اس کا آغاز جو ارجنٹائن میں ان کا صدر بیٹھا ہوا جو بہت بڑا زائنسٹ ہے، جب ایران پر حملہ ہوا تو یہ یروشلم میں موجود تھا، اور نیتنیاہو اور یہ دونوں جب ویسٹرن وال کے اوپر گئے تھے، تو اس کے ساتھ آغاز کیا ہے، باقی لیٹن امریکہ میں اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا۔ تو یہ تو مطلب اسرائیل کی براہ راست مداخلت ہے نا وہاں پر، کیونکہ یہاں پر بھی جو انہوں نے ابراہم اکارڈ کیے ہیں وہ جنگوں کے ذریعے اچیو کروائے، ملکوں کو سبجوگیٹ کر کے اچیو کروائیں۔ لیبنان میں بھی اس وقت وہ ابراہم اکارڈ سبجوگیٹ کر کے ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں لیٹن امریکہ میں اسرائیل پہنچا ہوا ہے۔ اچھا، حالانکہ کوئی آئزک اکارڈ یعنی کہ اس کا نام بھی عجیب ہے، یہاں تو ابراہم اکارڈ اس لیے ہوا کہ عربز اور یہ کزنز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس آپ کہہ لیں کہ تناظر میں یہ نام دیا گیا، ادھر کیا تعلق ہے ان کا، لیکن بہرحال انہوں نے آئزک اکارڈ جب ادھر رکھ دیا ہے، تو پولیٹیکل، اکنامک اور کلچرل اور ملٹری جو کاپریشن ہے وہ اسرائیلی رجیم اور بلاک آف لیٹن امریکن کنٹریز کے ساتھ جب وہ بڑھایا جائے گا۔ اور یہ اقدام انہوں نے کیوں اٹھایا ہے؟ کیونکہ جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ اسرائیل کی نیچے گر رہی ہے اس کی جینوسائیڈل وار آن غزہ کی وجہ سے، اینڈ گروئنگ آئسولیشن ان ساؤتھ امریکہ، لیٹن امریکہ، یعنی لیٹن امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں اسرائیل اپنے آپ کو بہت زیادہ آئسولیٹ محسوس کر رہا ہے، اور یہاں پر عوام میں بہت غصہ ہے اسرائیل کے خلاف، تو اس لیے اب انہوں نے وہاں پر آئزک اکارڈ لانچ کر دیا ہے سپورٹ حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 33 کنٹریز ہیں اس ریجن میں، جس میں سے 31 کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود لوگوں کی جو سپورٹ ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، اور ان 2 سالوں میں اس سپورٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ دا کانٹیننٹ جو ہے، ایک تو چونکہ اس کی ہسٹری ہے اینٹی کالونیل، تو وہ کسی کالونی کو سپورٹ نہیں کر سکتے، جیسے اسرائیل تو ایک کالونی ہے، تو ایک یعنی ان کا کلچر ہے کہ وہ اینٹی کالونیل ہی ہوں گے، مظلوموں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، اور ساتھ انہوں نے پرو پیلسٹائن موومنٹس کو ہمیشہ لیٹن امریکہ نے سپورٹ کیا ہے، یہ ان کی ایک ہسٹری ہے، اور اس جہریت کی وجہ سے وہاں پر یہ سینٹیمنٹ اور زیادہ گہرا ہوا ہے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونے کا۔ سو اسپیشلی دوز لیڈ بائی دا لیفٹ، یعنی وہ گورنمنٹس وہ زیادہ کھل کر، جیسے کولمبیا، وینزویلا، کیوبا، چلی نے بہت جب وہ اعلان کیا، تو وہ گورنمنٹ جن کو خاص کر لیفٹ، جو لیفٹ اور رائٹ ہوتا ہے، تو اس میں جو لیفٹ ونگ کی گورنمنٹس ہیں وہ زیادہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ فرمر پرو پیلسٹائن پوزیشن اینڈ سویرن ٹاز ود تل ابیب، تو لیٹن امریکہ کی جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم بھی کیے ہیں۔ برازیل نے اسرائیل کے ایمبیسڈر کو نکالا، کولمبیا نے کوئلہ بند کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور ایمبیسڈر بھی نکالا، تو حالانکہ ان کا کیا تعلق ہے فلسطین کے ساتھ؟ تو ایک تو چونکہ ان کی کالونیل ہسٹری ہے، تو وہ ہمیشہ یعنی کسی کالونی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے،
जो जुल्म ढा रही हो, क्योंकि वो उनके लोग ऐसे ही स्ट्रगल से जब वो सामने आए लड़े हैं। तो इस फिर जारहियत को देखकर मतलब पूरे रीजन में, पूरे कॉन्टिनेंट में सपोर्ट जब फलस्तीन के लिए गई है, तो अब इसराइल जब उसको रिवर्स करना चाह रहा है, जो कि होगी नहीं। लेकिन इससे आज ये साबित हो गया कि जो कुछ वहां हो रहा है उसका ताल्लुक वेस्ट एशिया से है, यानी मिडिल ईस्ट से है, क्योंकि इसराइल वहां भी इन्वॉल्व है। अच्छा, फिर सीरिया में जो इजरायली एडवांसमेंट है वो जारी है, क्विंत्रा में आगे पीछे ये बढ़ रहे हैं, तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है सीरिया के लिए। अच्छा, इसराइल जो है वो आयरन बीम जो लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है उसको 30 दिसंबर को डिप्लॉय करने जा रहा है। ये हथियार खासकर हिजबुल्लाह के लिए बनाया गया है, और उसके बाद यमन के लिए, ईरान के लिए, लेकिन सबसे पहले ये हिजबुल्लाह के लिए हथियार बनाया गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया इजराइल को। तो अब इसके जो फाइनल ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और ये डिप्लॉयमेंट के मराहल में ये आ रहा है, और 30 दिसंबर तक ये डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये इस हथियार का बनना और डिप्लॉय होना ये अपने आप में एक जंग की निशानी है। अच्छा, इसके साथ जो है वो फाइनेंशियल टाइम ये लिख रहा है कि नेटो इज स्टडीइंग द रिस्पांस टू रशियाज हाइब्रिड स्ट्राइक्स। नेटो ये रिस्पांस जो स्टडी कर रहा है रशिया को जवाब देने का। रशिया ने कहा है कि नेटो ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात कर रहा है ये इररिस्पांसिबल है, यानी मतलब आप देखें ना कि रशिया पर कौन, अमेरिका अटैक नहीं कर रहा और यूरोपियंस आकर अटैक करेंगे, जो अभी तक अपनी फौज नहीं भेज पा रहे, और इकोनॉमीज का ये हालत और लोग, तो ये बहरहाल बस एक आप कह लें कि खाम ख्याली है, और मतलब रशिया के ऊपर वो अटैक करेंगे। लेकिन बात करने का मकसद यह है कि उनकी इंटेंशन नहीं है जंग रोकने की। तो जंग इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर यहां पर एक सीज फायर हो भी गया तो वो इस वजह से होगा क्योंकि यूरोप लड़ नहीं सकता है, तो वो लड़ने की तैयारी कर रहा है कि 2-3 साल उनको टाइम जब वो मिल जाए। और इसके अलावा जो टैंकर पर अटैक हुआ है, तो रशिया ये कह रहे हैं कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसमें किसने हिस्सा लिया, किसने इंटेलिजेंस दी, किसके इक्विपमेंट जब इसमें इस्तेमाल हुए। और टर्की में हंगामी मीटिंग हो रही है, और फिर रशिया और टर्की जो है इस वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं इस हमले के हवाले से, क्योंकि टर्की की सिक्योरिटी के लिए बड़ा अहम मसला है, क्योंकि उनके बॉर्डर के बिल्कुल, यानी उनके जो बॉर्डर्स हैं उनके करीब ये अटैक हुआ है, और मुस्तकबिल में बड़े हमले जब हो सकते हैं। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।